باخبر یوٹیوب چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم ایج آف کرونا سیریز کا تیسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کووڈ-19 پر کی گئی سائنٹیفک پیش رفت کے حوالے سے ڈاکٹر ایس ایم حسین، جو کہ برطانیہ میں 40 سال سے اینستھیسیا اور انٹینسیو کیئر کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنواتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حالیہ زمانے میں ہم بہت ساری نئی بیماریوں سے روشناس ہوئے، جس میں ایبولا، میڈ کاؤ ڈیزیز، HIV ایڈس انفیکشن اور اس قسم کی کئی بیماریاں جن سے ہمارا سامنا رہا۔ لیکن گزشتہ نومبر میں چین سے کووڈ-19 وائرس کے ذریعے جو بیماری پھیلی، یہ اپنی نوعیت کی بہت ہی انوکھی بیماری جو کہ ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ابتدا میں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ صرف سانس کی بیماری ہے، اور یہ بھی امید تھی کہ اس کے لیے جلد ویکسین تیار ہو جائے گی اور یہ مخصوص موسم میں پھیلنے کے بعد ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لوکلائزڈ بیماری ہو جو چین ہی میں رہے گی اور یہ دنیا میں نہیں پھیلے گی۔ پھر یہ بھی خیال ہوا کہ دنیا میں یہ سفر کے ذریعے پھیلی، لیکن یہ تمام قیاس آرائیاں یہ ایک ایک کر کے غلط ثابت ہوئیں، اور اس وائرس نے بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل کر اور کافی تباہی مچائی، اور یہ زندگی کے ہر شعبے کو اس نے متاثر کیا۔ نہ صرف یہ کہ میڈیکل سائنٹسٹ کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے، اور اس پر دن و رات محنت ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے کہ آج جو فگرز بتائی گئی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں 66,000 نئے کیسز جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں وہ منظر عام پر آئے ہیں، اور 134,000 جو ہیں وہ اموات ہو چکی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے دنیا میں ہر جگہ پھیلا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس وقت متاثرین کی ٹوٹل تعداد 3 ملین ہے، جبکہ برازیل میں 1.7، یورپ میں 2.6 اور ایشیا میں 2.5۔ اور انڈیا اور پاکستان کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے، پاکستان میں 2 لاکھ متاثرین ہیں اور انڈیا میں 7 لاکھ۔ اس کے اوپر دنیا بھر میں میڈیکل سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، ہمارے یہاں کے جو میڈیکل سائنس کے ریپوٹیبل میگزینز ہیں، لانسیٹ اور نیو انگلینڈ جرنل، وہ ان اسٹڈیز سے بھرے پڑے ہیں۔ کیمبرج کی ٹیم نے بہت پہلے ہی یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس وائرس کی بہت سی اقسام ہیں، ABCD، یعنی چین کا وائرس جو ہے وہ مختلف تھا امریکہ کے وائرس سے، اور امریکہ کا برطانیہ کے وائرس سے، وغیرہ وغیرہ۔ آکسفورڈ کی ٹیم نے ویکسینیشن پہ بہت پہلے کام شروع کیا تھا، جس میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوئیں، اور UCH لندن نے وینٹیلیٹر پہ کام کیا شروع میں، کیونکہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سانس کی بیماری ہے اور اس کو ہم جلدی سے مینیج کر لیں گے۔ امپیریل کالج لندن والے ویکسین پر ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے زاویے سے اس پر پیش رفت کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو متاثرین ہیں کرونا وائرس کے، وہ متاثرین میں ہر قسم کے سمٹم ہر متاثر میں نہیں ہوتا، اور بہت تیزی کے ساتھ بیماری
کبھی کبھی بڑھتی ہے اور کبھی یہ ختم ہو جاتی ہے. تو ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کے بعد مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر سمٹمز سے گزرتے ہوئے کریٹیکل اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے آدمی جب ARDS ہوتا ہے، اسپتال میں داخل ہوتا ہے اور ریسپیریٹری فیلئر میں ہوتا ہے، آکسیجنیشن اور وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ شروع میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سرفیسز اور ڈراپلیٹ کے ذریعے سے اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ معلوم ہوا کہ یہ انکلوزڈ اسپیسز میں جیسے کہ پبس ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، یا چھوٹے چھوٹے سے آفیسز ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں کہ جس میں 4-5 آدمی کیوں نہ ہوں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ وینٹیلیشن صحیح نہیں ہے، ہوا جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، تو یہ وائرس اس ایٹماسفیئر میں بھی رہتا ہے اور یہ نینو پارٹیکلز جو ہیں اس سے بھی انفیکشن پھیلتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب کافی مریض ایسے ہیں کہ جو کریٹیکل ہونے کے بعد وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد بھی وہ ریکور ہو رہے ہیں، اور لیکن ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو ریکور ہو رہے ہیں مریض 3-4 ہفتے وینٹیلیٹر پہ رہنے کے بعد، ان کے اندر ایک کنڈیشن آبزرو کی گئی ہے جس کو رائل سوسائٹی کے پریزیڈنٹ نے پوسٹ وائرل فٹیگ سنڈروم کا نام دیا ہے. اس میں 1 in 10 بتایا جاتا ہے کہ وہ مریض ہیں کہ جو کیور ہونے کے بعد، ٹھیک ہونے کے بعد جب باہر آ جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ایگزارشن، فٹیگ اور فرگیٹفلنس، موڈ چینجز اور بار بار ہیڈ ایک کا ہونا، چیسٹ پین اور فرگیٹفلنس، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ برین ڈیمیج کی بھی کچھ سمٹمز دیکھے گئے ہیں. اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئر. تو اس سے یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بیماری جو ہے اگرچہ کہ ابتدائی طور پر یہ سانس کا ہی مرض ہوتا ہے اور سانس کی ہی تکلیف جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے اور اسی کو ٹیکل کرنا ضروری ہے کیونکہ آکسیجنیشن بھی کم ہوتا ہے، لیکن یہ پوری باڈی پہ یہ بیماری اثر کرتی ہے اور اس سے جسم کے مختلف سسٹمز اور آرگنز جو ہیں افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ یعنی جس وقت کی مریض آئسولیشن میں ہوتا ہے ٹیسٹ پازیٹیو کے بعد، اس وقت بھی ینگ پیپل میں دیکھا گیا ہے بہت سے پینک اٹیکس، ڈپریشن، لونلینس، انگزائٹی، اسٹریس اور اس قسم کے جو ہیں سمٹمز، لاس آف ایپیٹائٹ، اور یہ ساری چیزیں وہ کمپلین کرتے ہیں جس کے لیے ان کو ذہنی امراض کے معالج جو ہیں ان کی بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک اس کے ٹریٹمنٹ کا یا علاج کا تعلق ہے تو کوئی مخصوص علاج ابھی تک اس کا نہیں ہے، سپورٹنگ ٹریٹمنٹ ہے، اور علاج تو اس کا بہر صورت یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ویکسین میں کچھ کامیابی ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تک یہ ہے کہ جو بھی سمٹمز نمودار ہو رہے ہیں تو اس میں انڈیویجول بیسس پر، کیونکہ ہر آدمی میں ہر سمٹم نہیں ہو رہا ہے، ہر آدمی میں ایک طریقے کی بیماری نہیں نمودار ہو رہی ہے، تو جو سمٹمز اور جیسی بیماری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق اس کو سپورٹنگ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. آئسولیشن کے دوران یہ چیز بہت واضح ہو گئی ہے کہ فلوئڈ کا ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہے، پانی زیادہ پینا چاہیے، پھر باڈی پین وغیرہ کے لیے پیراسیٹامول یا آئبوپروفین،
اور بریدنگ ایکسرسائزز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ہربال ٹریٹمنٹ یا ہومیوپیتھی کی دوائیں اور اینٹی بائیوٹک استعمال کیے ہیں, ایریتھرومائسین یا اینٹی ملیریل دوائیں لی ہیں یا ایسپرین کا استعمال کیا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے. یہ سمجھیے کہ تحقیق جاری ہے, روز کی بنیاد پر حالات بدل رہے ہیں. لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ ہانگ کانگ میں سخت قسم کا لاک ڈاؤن کیا گیا ہے, کیونکہ وہاں پر کچھ کیسز بڑھ گئے ہیں. اسی طرح سے اسپریڈ میں اسپائک کی خبر مختلف جگہوں سے WHO دے رہی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وائرس جو کہ یورپ میں مختلف ممالک میں جو کم ہوتا نظر آ رہا تھا, اب اس میں جو ہے وہ وائرسز ریٹرن کر رہے ہیں اور کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح یہ وائرسز کا ایکسلریشن جو ہے ریٹ, وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بہت بڑھ گیا ہے. اور جیسا کہ خبروں میں بتایا گیا کہ 66,000 24 آورز میں کیسز ریکارڈ کیے گئے. تو اب یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی سوچ بدلنی ہوگی اور طرز زندگی بھی بدلنا ہوگا. اس میں یعنی ہاتھ دھونا, ماسک کا استعمال کرنا, گلے اور ناک کو صاف رکھنا, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا خیال کرنا کہ انکلوزڈ اسپیسز میں, بند کمروں میں جس میں وینٹیلیشن نہ ہو, ایئر کنڈیشننگ چل رہی ہو یا ہیٹنگ چل رہی ہو, تو ان کمروں میں جو ہے اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو وائرس جو ہے ایٹماسفیئر میں بھی رہتا ہے. تو اوپن اسپیسز زیادہ بہتر محسوس کی جا رہی ہیں کہ گھنے درخت ہوں جہاں پر دھوپ کے وقت اس میں آکسیجن زیادہ بنتی ہے اور کھلے ایٹماسفیئر میں یہ وائرس نہیں ٹھہرتا ہے. تو اس سلسلے میں مزید معلومات دیتے رہیں گے. احتیاطی تدابیر کا پوری طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے, اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ پوسٹ وائرل فٹیگ سنڈروم, اگر اس بیماری سے ریکور ہونے کے بعد اگر کوئی سمٹم ہوتے ہیں تو اس کے لیے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. خدا حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا, تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں.